حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. اب سنے حدیث. اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ. جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے. ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے اونچا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا مختلف باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا. لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے. فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا. سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے. حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا. کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تیسرے سے کہا تو بھی سنا. کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا. اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری. اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے. کہاں سے آئی صحابہ کی؟ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت نہیں رکھتا اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے خواب کو سمجھیں.